اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ وجود خدا کے پہنچنے کے کتنے طریقے ہیں؟ کون کون سے؟ راہ عقل اور راہ تجربہ، راہ فطرت۔ راہ عقل سے کیا مراد ہے؟ راہ عقل سے کیا مراد ہے؟ عقلی دلائل سے خداوند کریم کے وجود تک پہنچنا، یعنی ایسی دلیل قائم کرنا کہ جو ہر انسان کی عقل قبول کرے۔ صحیح ہے؟ راہ تجربہ یعنی زندگی کا تجربہ، مثلاً کیا؟ راہ تجربہ یعنی ہم جو اپنے آس پاس جو ہماری کائنات ہے اس کائنات میں علیہ السلام اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہوئے اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچے؟ وجود خدا تک، کہ اس کائنات کو جو اتنی پرفیکشن سے خلق ہوئی ہے کوئی خلق نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ راہ فطرت، یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان کے اندر خود ایک احساس موجود ہے کہ ایک خالق اور ایک مالک موجود ہے، ایک خلق کرنے والا موجود ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طبیعت یا وہ جبلت یا وہ نیچر کہ جس کے اوپر اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے۔ مثلا آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو اس بھوک کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں کہ کوئی دلیل لاؤ کہ تمہیں بھوک لگ رہی ہے، بلکہ آپ اس بھوک کو اپنے اندر سے کیا کر رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے، ایسا خلق کیا ہے کہ خود اس بھوک کا احساس آپ کو ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو پیاس لگے، صحیح ہے، بھوک پیاس مثال کے طور پر، تو اس پیاس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خود اپنے اندر سے اس پیاس کو کیا کر رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے درد کا اٹھنا، آپ کہیں کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے یا میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، یہ درد کا احساس خود آپ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے خدا کا وجود انسان خود اپنے وجود میں کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے۔ البتہ جو راہ فطرت ہے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مختلف تعریف کی گئی ہے، مختلف تفسیر کی گئی ہے راہ فطرت کی۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہا گیا کہ خدا کا جو وجود ہے بالکل بدیہی ہے۔ بدیہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدیہی بالکل واضح۔ مثلا ابھی کوئی شخص کہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، بالکل واضح روشن ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قضایا یا وہ آرگومنٹس جو بالکل واضح ہوں، جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو انسان کو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدیہی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ ہر کل، ایک کل اور ایک جز، میں پورا ایک کل ہوں۔ یہ ہاتھ میرا ایک جز ہے، سر میرا ایک جز ہے، کان، آنکھ، ناک، یہ سب کیا ہیں؟ اجزاء ہیں میرے۔ ہر کل کیا ہوتا ہے؟ جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ ایسا قضیہ ہے کہ جو بالکل واضح ہے، یعنی بدیہی ہے۔ کسی کے بھی سامنے کہیں کہ کیا ہر کل جز سے بڑا ہوتا ہے، فوراً سے کہے کہ ہاں ہر کل کیا ہوتا ہے؟ جز سے بڑا ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ جس کی عقل میں تھوڑا کیا ہو، مسئلہ ہو، وہ انکار کرے گا، ورنہ ہر کل کیا ہوتا ہے؟ جز سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جتنی بھی مثالیں ہیں، مثلا یہ بک ہے، یہ بک ایک کل ہے، اس کا یہ پیج، اس کا یہ ایک جز ہے، یہ پیج ایک جز ہے، یہ پوری کل، یہ پورے اپنے ایک پیج سے کیا ہے؟ بڑی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ایک مائک ہے، اس مائک میں کیا ہے؟ ایک بٹن ہے، ایک سیل ہے،
ایک مائکروفون لگا ہوا ہے، یہ سب مل کر ایک پورا مائک بنا ہے، تو پورا مائک ہمیشہ اپنی جو جز ہے اس سے کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا۔ آپ کا موبائل ہے مثال کے طور پر، موبائل میں مختلف پرزے ہیں جو اس کے جز ہیں، تو پورا جو موبائل ہے وہ اپنے جز سے کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا۔ ٹی وی ہے، اسی طریقے سے گاڑی ہے، اسی طریقے سے جتنی بھی آپ چیزیں لے لیں، چیئر وغیرہ، میز، ہر کل کیا ہوتا ہے؟ اپنے جز سے۔ اس کو کہتے ہیں بدیہی ہے۔ بدیہی یعنی بالکل واضح، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ رائے فطرت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وجود بالکل بدیہی ہے۔ بالکل بدیہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی سے بھی پوچھو کہ آیا یہ کائنات خود خلق ہوئی گئی ہے یا کوئی خلق کرنے والا ہے، وہ کہے گا کہ نہیں، کوئی خلق کرنے والا موجود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں پروردگار اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَإِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللہ۔ اے حبیب، آپ اگر ان سے سوال کریں، کن لوگوں سے سوال کریں؟ یہ کفار مشرکین سے۔ آپ اگر ان سے سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کو کس نے خلق کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللہ، تو یہ بول اٹھیں گے کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا۔ کفار بھی کیا بولیں گے؟ کس نے خلق کیا؟ اللہ نے۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے کفار کا اور ہمارا؟ مسئلہ یہ کہ وہ یہ اس بات کے تو قائل ہیں کہ اللہ نے خلق کیا، لیکن وہ اللہ کون ہے؟ وہ اپنے اللہ کس کو مانتے ہیں؟ مثال کے طور پر بتوں کو مانتے ہیں، یا بتوں کو شریک قرار دیتے ہیں اللہ کا، کہ اللہ نے ایک اللہ ہے، یہ جو بت ہیں یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے شریک ہیں، اس کائنات کو خلق کرنے میں اللہ کے کیا ہیں؟ شریک ہیں، انہوں نے اللہ کی مدد کی ہے مثال کے طور پر۔ یا عیسائی ہیں مثال کے طور پر، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، شروع میں وہ سب موحد تھے، یعنی جس طریقے سے ہم مسلمان ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اسی طریقے سے یہود و نصارہ بھی ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ جس دور میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو بعد میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، بلکہ حضرت موسیٰ کی تو زندگی میں ہی جو ان کی قوم تھی، جو ان کے ماننے والے تھے، ان میں اختلاف ہو گیا تھا۔ مثلا سامری نے جو گوشالہ بنایا تھا، صحیح ہے، اور گوشالے میں سے آواز آنے لگی، تو جو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے تھے افراد مسلمان ہو کر، وہ گوشالے کی پرستش کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ سے بھی کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسی گوشالے کے جیسا ایک خدا بناؤ، یا کہنے لگے کہ ہمیں اپنے خدا کو دکھاؤ، نر اللہ جہرتن، ہم بالکل واضح خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں ہے تمہارا خدا؟ تو پھر اس پر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، اور کوہ طور پر تجلی ہوئی، اور وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ بھی کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ، ان کی جو قومیں تھیں، یہ بھی ایک ہی خدا کے ماننے والے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کیا کہا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد کیا ہیں؟ یہود و نصارہ، یہود اور نصارہ، یعنی عیسائی اور یہودی، یہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل برابر ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم عبادت نہیں کریں گے مگر سوائے ایک اللہ کی۔ یعنی وہ بھی ایک اللہ کے ماننے والے تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، لیکن پھر بعد میں آ کر انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کیا مانا؟ اللہ کا بیٹا مانا، اور یہودیوں نے کس کو مانا؟ حضرت عزیر کو، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا۔ اس وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔
شرک کے قائل ہو گئے. لیکن ایک اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. حتیٰ ابھی بھی جو عیسائی وغیرہ ہیں وہ بھی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, لیکن مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گاڈ اور کیا سن اور یعنی 3 خداؤں کے ماننے والے ہیں. یعنی ایک خدا وہ ہے جو سب کا خدا ہے, جو مسلمانوں کا بھی خدا ہے, سب کا خدا ہے, اور ایک حضرت عیسیٰ اور ایک جناب مریم, ان کو بھی وہ خدا مانتے ہیں. اسی طریقے سے جو یہود ہیں وہ بھی ایک خدا کو تو مانتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عزیر کیا ہیں, اللہ کے بیٹے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا یقولن اللہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین بھی کیا کہیں گے, اس زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا, اللہ نے. اللہ سے مراد وہ کیا لیتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن وہ اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ ایک کیا ہے, وجود خدا کے قائل ہیں گے. وجود خدا ایک سپر پاور ہے کہ جس نے ان سب آسمانوں و زمینوں کو سب کو خلق کیا. درست. تو اس کا مطلب یہ کہ قضیہ کیا ہے, بدیہی ہے. بدیہی سے مراد بالکل واضح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آیا یہ زمین اور آسمان ایسی خلق ہو گئے, کہ نہیں ایسی خلق نہیں ہو سکتے, ان کا کوئی خلق کرنے والا, ان کا کوئی خلق کرنے والا ضرور ہے. اس قضیے کو کہا جاتا ہے رائے فطرت, یعنی بالکل بدیہی ہے. بدیہی سے مراد نہیں بالکل اس کے پر کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک تفسیر رائے فطرت کی یہ کی گئی, اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ وجود خدا کا جو قضیہ ہے بالکل بدیہی ہے, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے, وہ کیا ہے, علم حضوری. علم حضوری, علم کی 2 قسمیں, ایک ہوتا ہے علم حضوری اور ایک ہوتا ہے علم حصولی. علم حصولی جو انسان حاصل کرتا ہے, وہ علم کہ جو انسان پڑھتا ہے کتابوں سے, استادوں سے سیکھتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر میتھس کے سوالات آپ کو نہیں معلوم ہیں, فزکس کی ایکویشنز آپ کو حل نہیں ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کتابوں سے, حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے علمی مسائل جو انسان کو معلوم نہیں ہے, وہ انسان کیا کرتا ہے, پڑھتا ہے, اور پڑھنے سے اس کو حاصل ہوتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے علم حصولی. ایک وہ علم ہوتا ہے کہ جو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ حضوری کا مطلب یہ ہے کہ خود میرے اندر موجود ہے, یعنی میں اپنے اندر اس کو محسوس کر رہا ہوں. جیسے ہم نے پہلے مثال دی, جیسے بھوک کا لگنا, جیسے پیاس کا لگنا. بھوک اور پیاس کا جو مفہوم ہے یہ آپ نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے, کسی نے آپ کو سکھایا نہیں ہے, بلکہ آپ خود سے محسوس کرتے ہیں کہ مجھے طور پر ابھی بھوک لگ رہی ہے یا مجھے ابھی پیاس لگ رہی ہے. اس کے لیے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اسکول میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ٹیچر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے علم حضوری. تو رائے فطرت سے مراد ایک تو بدیہی ہو گیا, دوسرا مراد یہ کہ یعنی وجود خدا کا جو علم ہے انسان کے پاس, اس کے وجود میں موجود ہے. علم حضوری ہے اس کے پاس. جیسے بھوک کا لگنا مجھے محسوس ہوتا ہے, اسی طریقے سے خدا کا وجود مجھے کیا ہوتا ہے, محسوس ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو خدا کے وجود سے جدا نہیں کر سکتا ہوں, میں کچھ بھی کہیں پر بھی چلے جاؤں, لیکن ان دا اینڈ مجھے ماننا پڑے گا کہ ایک خدا ہے جو میرے معاملات کو دیکھ رہا ہے. لیکن انسان فرعون سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن فرعون کا کیا دعویٰ تھا, فرعون کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. فرعون کہتا تھا, قرآن کی آیت ہے, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. فرعون اپنی قوم کو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. یہاں تک کہ حامان سے اس نے کیا کہا, یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب, میرے لیے ایک بہت بڑا محل بناؤ, اس محل پر چڑھ کر میں جاؤں گا اوپر اور موسیٰ کے خدا کو قتل کر کے آؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے, فرعون کہہ رہا ہے. لیکن یہی فرعون
جو فرعون بنا ہوا ہے، جب دریائے نیل کی موجوں میں یہ ڈوب رہا تھا تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ الآن تبتو، میں نے اب کیا کیا؟ توبہ کی، پروردگار تو میرا پروردگار ہے، تو مجھے کیا دے دے؟ نجات دے دے۔ تو فرعون جیسا فرعون بھی جب گر گیا دریا میں تو کس خدا کی طرف متوجہ ہوا؟ وہی جو حقیقی خدا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود فرعون بھی یہ جانتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، ایک خدا ہے جو سارے نظام کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نمرود کی مثال، نمرود کس کے دور میں تھا؟ حضرت ابراہیم کے دور میں۔ اس کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ میں کیا ہوں؟ میں خدا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو کہ جو خدا کے بارے میں لڑ جھگڑ رہا تھا کیونکہ خدا نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی؟ تو حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ انا احیی و امید، کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی کیا کرتا ہوں؟ موت دیتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اڑا دی اور ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو ایک کو میں نے زندگی دی اور ایک کو کیا کیا؟ موت دے دی۔ کہا اگر تمہارا پروردگار زندگی موت دیتا ہے تو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ ربی الذی، میرا پروردگار بول رہا ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا، یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے خود نمرود جیسا نمرود جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، کوئی ایک خدا ہے جو میرا بھی کیا ہے؟ خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص علم حضوری رکھتا ہے، یعنی خود اپنے اندر جانتا ہے کہ ایک خدا موجود ہے جو تمام مخلوق کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ واضح یہ بات؟ واضح ہے یا نہیں ہے؟ ہیں؟ اگلے ہفتے اگر نہیں بتائی کسی نے پھر اگلے ہفتے اگر کسی نے نہیں بتایا تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ اتنا کہہ رہے ہیں کہ واضح ہے اور بدیہی ہے اور سب کچھ ہے، تو پھر یہ جو سارے انکار کرنے والے ہیں خدا کے یہ کیوں ہیں؟ یعنی اگر فطرت کا تقاضا ہے، فطرت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی خلقت میں، خدا نے آپ کی خلقت میں وجود خدا کو رکھا ہے، تو جس طریقے سے آپ کی خلقت میں رکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کی خلقت میں رکھا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا۔ تو اگر ہر انسان کی فطرت میں وجود خدا ہے تو پھر لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ خدا کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہیں پھر لوگ؟ کیا ہے ڈنڈے سے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ سوال بھی سنا ہے نہیں سنا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ فطرت کا حصہ ہے ہر انسان کی، یعنی ہر انسان کے وجود میں، ہر انسان کی خلقت میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ وجود خدا کا مفہوم رکھا ہے۔ ہر انسان وجود خدا کو پہچانتا ہے، ہر انسان، چاہے وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہر انسان اگر فطرت کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو مسلمان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سب کو وجود خدا کا قائل ہونا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب وجود خدا کے قائل نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا جو ہوتا ہے وہ سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ خدا، وہ یہ تو سوچتے ہیں ان کا بھی خدا ہے لیکن وہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں، وہ ایک کو نہیں مانتے، مطلب وہ الگ مانتے ہیں۔ ایسے نہیں، بہت سے لوگ ہیں اصل وجود کے ہی قائل نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں۔ بہت سے افراد ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، وہ وجود خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ اس بات کے قائل ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی خدا نہیں ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اگر فطرت کا حصہ ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان انکار کر دے اگر فطرت کا حصہ ہے؟ یعنی آپ کو دنیا میں کوئی انسان ملے گا جو کہے کہ بھوک ووک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے؟ کوئی انسان، ہر انسان کہتا ہے کہ بھوک ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان بھوک کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے اپنے اندر۔ ہر انسان بھوک کا قائل ہے، کوئی ایک آپ کو نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ نہیں بھوک کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔
تو اسی طریقے سے اگر وجود خدا آپ کی فطرت کا حصہ ہے تو پھر کیوں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو وجود خدا کے ہی قائل نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے شبہات ہوتے ہیں جو انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات انسان کسی ایسے مفہوم کا بھی انکار کر دیتا ہے جو بالکل واضح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، خداوند کریم آپ کی آنکھیں سلامت رکھے، آپ ابھی سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج کا وجود آپ کے لیے بالکل بدیہی ہے، لیکن ایک شخص جو نابینا ہے، پیدائشی نابینا ہے، اس نے کبھی سورج کو دیکھا ہی نہیں ہے، اب آپ اس کو سمجھائیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے یا نہیں نکلا ہوا ہے؟ یا اگر وہ انکار کرے گا تو کس وجہ سے انکار کرے گا؟ اس لیے کہ ایک مانع موجود ہے، ایک رکاوٹ موجود ہے، اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ سورج کے ہونے کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلب واضح نہیں ہے، مطلب بہت واضح ہے، سورج نکلا ہوا سب دیکھ رہے ہیں، بالکل واضح، لیکن یہ جو شخص ہے اس کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہے، کچھ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، کچھ شبہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ایک واضح مسئلے کو بھی کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے ایسے فلاسفہ گزرے ہیں جو اصلاً وجود کے ہی قائل نہیں ہیں۔ کس کے قائل نہیں ہیں؟ وجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اور میں جو آپ ابھی ہم جو سب دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک پرچھائی ہے، خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیبل، یہ کیمرہ، یہ سب چیزیں، دیواریں، یہ سب کیا ہے؟ سب دھوکہ ہے آنکھوں کا، کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل واضح ہے، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، میں خود اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں۔ اتنا واضح مفہوم بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک شبہ ہے، جب وہ شبہ آ جاتا ہے تو انسان بسا اوقات بدیہی اور واضح مفہوم کا بھی کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ اب قرآن مجید میں جو یہ فطرت ہے، اس فطرت کو یاد دلایا گیا بنی آدم کو۔ جب خداوند کریم نے انسان کو خلق کیا تھا اور ہم کہاں پر تھے؟ عالم ذر میں، عالم ذر، عالم ذر، ذر نکلا ہے ذرے سے، ذر نکلا کس سے؟ ذرے سے، یعنی جب ہماری جو ارواح تھیں وہ عالم ذر میں تھیں، اس وقت پروردگار عالم کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 172، سورہ مبارکہ اعراف۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے، ان کی ذریت یعنی بنی آدم کی اولادوں سے، سب سے کیا لیا؟ عہد اور پیمان لیا۔ ہم سب سے کیا لیا؟ خداوند کریم نے ایک عہد لیا، ایک ایگریمنٹ کیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ہم کو ہمارے اس ایگریمنٹ پر گواہ بنایا۔ جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا نکاح کرتے ہیں، نکاح میں آپ نے دیکھا ہوگا 2 گواہ لائے جاتے ہیں، 2 گواہ اس طرف سے، 2 گواہ اس طرف سے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو خداوند کریم جب ہم سے ایگریمنٹ کر رہا تھا تو خود ہم کو ہمارے اس ایگریمنٹ پر گواہ بنایا۔ وہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ وہ عہد کیا تھا؟ الستُ بربکم، الستُ الستُ بربکم، خدا نے سارے انسانوں کو، یعنی قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، سارے انسانوں کو عالم ذر میں جمع کیا، آپ کو، مجھے، سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے باپ دادا کو، اور جو آئندہ آنے والے ہیں ہماری نسلوں سے، سب کو جمع کیا۔ کہاں پر؟ عالم ذر میں۔ اور کہا کہ الستُ بربکم، سب کو جمع کر کے کہا، سب کو جمع کر کے ایک سوال کی پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا
میں تمہارا پروردگار کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا، نہ صرف یہ کہا کہ کیوں نہیں، بلکہ کہا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ یعنی اس وقت عالم ذر میں ہر انسان نے اولین سے لے کر آخرین تک، قیامت تک جتنے بھی افراد آنے والے تھے، سب سے اللہ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا کہ بلا۔ بلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں؟ بلا، نہ صرف بلا کہا، پھر کہا کہ شہدنا۔ شہدنا کا مطلب ہے یعنی ہم نے گواہی دی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، شہدنا، بلکہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ اب کس کس نے گواہی دی؟ سب نے، یہاں تک کہ فرعون نے، نمرود نے، سب نے، شداد، قارون، سب نے کہا کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ کہاں پر؟ عالم، اس دنیا میں نہیں، جب ہم روح تھے، روح عالم ارواح میں تھے۔ اب یہ عالم ذر کیا ہے؟ بہرحال یہ مختلف ڈیبیٹ ہے اس میں۔ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ کیسی گواہی ہے، ہمیں تو یاد نہیں ہے، جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کہاں پر لیا ایگریمنٹ، کہاں پر ہوا، ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جگہ بھول گئے ہیں لیکن ایگریمنٹ سب کو یاد ہے۔ یہ جو الستو بربکم، یہ سب کو یاد ہے۔ یہ جو عالم ذر یہ کہاں ہے، یہ سب بھول گئے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہر آنے والا بچہ اپنی ماں کی شکم میں ہوتا ہے، 9 مہینے تک کہاں ہوتا ہے؟ ماں کی شکم میں ہوتا ہے۔ لیکن آپ کسی سے پوچھیں ابھی کہ تم اپنی ماں کی شکم میں کیا کر رہے تھے، یا تمہاری ماں کے شکم کیسا تھا، ادھر روشنی تھی یا نہیں تھی، تم کھانا کیسے کھاتے تھے، کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے، حالانکہ سب اپنی ماں کے شکم سے آئے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ جگہ کیسی تھی۔ اسی طریقے سے یہ عالم ذر میں سب کے سب جمع تھے، جگہ بھول گئے ہیں، لیکن یہ جو الستو ہے یہ سب کے سب کو یاد ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے فطرت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فطرت، کہ خدا نے ہماری فطرت میں اپنے وجود کو رکھا ہے۔ یہ والی جو آیت ہے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 172، وہ دلیل ہے کس کے اوپر؟ وجود خدا کے فطری ہونے پر۔ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 172 یہ دلیل ہے خدا کے فطری ہونے پر، کہ ہماری فطرت میں خدا نے اپنے وجود کو رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔